بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی آدمی ہر روز احد پہاڑ کے برابر عمل نہیں کر سکتا؟ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، احد پہاڑ کے برابر کون عمل کر سکتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ کون سا عمل ہے؟ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ کا ثواب احد سے بڑا ہے، الحمدللہ کا ثواب احد سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب احد سے بڑا ہے، اور اللہ اکبر کا ثواب احد سے بڑا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جنت کے باغوں پر گزرو تو خوب چرو۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جنت کے باغات کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا، مسجدیں ہیں۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، چرنے سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کا پڑھنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں سے 4 کلمے چنے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اس کے لیے 20 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اس کی 20 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ جو شخص اللہ اکبر کہے، اس کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے، اس کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ جو شخص دل کی گہرائی سے الحمدللہ رب العالمین کہے، اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں،
اور 30 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باقیات صالحات کی کثرت کیا کرو۔ کسی نے پوچھا وہ کیا چیزیں ہیں؟ ارشاد فرمایا وہ دین کی بنیادیں ہیں۔ عرض کیا گیا وہ بنیادیں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا، تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا، تحمید یعنی الحمدللہ کہنا، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا۔ باقیات صالحات سے مراد وہ نیک اعمال ہیں جن کا ثواب ہمیشہ ملتا رہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو ملت اس لیے فرمایا ہے کہ کلمات دین اسلام میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو۔ یہ باقیات صالحات ہیں اور یہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جس طرح درخت سے سردی کے موسم میں پتے جھڑ جاتے ہیں، اور یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین پر جو آدمی بھی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ وہ گناہ سمندر کے جھانک کے برابر ہوں۔ ایک روایت میں فضیلت سبحان اللہ والحمدللہ کے اضافے کے ساتھ ذکر کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو آدمی دل سے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ کہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ فرما بردار ہو گیا اور اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ ہی سب سے بڑے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کرتے ہیں اور فرماتے ہیں لا الہ الا انا وانا اکبر، میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں سب سے بڑا ہوں۔ اور جب وہ بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا الہ الا انا وانا وحدی، میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اکیلا ہوں۔ اور جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلے ہیں اور ان کا کوئی شریک نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا الہ الا انا وحدی لا شریک لی، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، انہی کے لیے بادشاہت ہے اور تمام تعریفیں انہی کے لیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا الہ الا انا لی، لا الہ الا انا لی الملک ولی الحمد، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے لیے ہی بادشاہت ہے اور میرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں۔ اور جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ
ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گناہوں سے بچانے اور نیکیوں پر لگانے کی قوت اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا الہ الا انا ولا حول ولا قوت الا بی، میرے سوا کوئی معبود نہیں اور گناہوں سے بچانے اور نیکیوں پر لگانے کی قوت مجھی کو ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی بیماری میں ان مذکورہ کلمات یعنی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھے اور پھر مر جائے تو جہنم کی آگ اسے چکھے گی بھی نہیں۔ حضرت یعقوب ابن عاصم رحمۃ اللہ علیہ دو صحابہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا جو بندہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اس طور پر کہے کہ اس کے اندر اخلاص ہو، دل و زبان سے کہے ہوئے کلمات کی تصدیق کرتا ہو، تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے کہنے والے کو اللہ تعالی نظر رحمت سے دیکھتے ہیں، اور جس بندے پر اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت پڑ جائے تو وہ اس کا مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو وہ مانگے اللہ تعالیٰ اسے دے دیں۔ حضرت عمر ابن شعیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے باپ دادا کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور سب سے بہتر کلمات جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے کہے ہیں یہ ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔